أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند پھر بھی جوش و بلا سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد صلوات علی جان جان علی جان جان پہلے یہ اپنا معافی نامہ پیش کر دوں سلونی کا دعویٰ صرف علی نے کیا اور علی کو ہی سجدہ ہے اور پھر میرے مولا کا دعویٰ 18,000 عالمین کے لیے تھا ذرے سے عرش تک یعنی کبھی میرے شہنشاہ نے فرمایا سلونی ان اسرار الغیوب مجھ سے غیب کے اسرار پوچھو کبھی فرمایا سلونی اما دون العرش مجھ سے عرش سے ماوراء کے مسئلے پوچھو مجھ سے یہ پوچھو کہ عرش کے پیچھے کیا ہے اور ذہن میں رہے عرش منتہا مکان کا نام ہے عرش کے بعد لا مکانی ہے لا مکان علی کی زد میں رہتا ہے سمجھ میں آ رہی میری بات اور کبھی فرمایا سلونی ان طرق السماوات فانی اعلم بها منی من طرق الارضین مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو میں زمین کے راستوں کی نسبت ان راستوں کا زیادہ عالم ہوں کیوں نہیں اس سے نقوی صاحب کیا پتہ چلتا ہے جیسے میں کہوں لاہور والوں مجھ سے بہاولپور کے راستے پوچھو میں لاہور سے زیادہ بہاولپور کے راستے کیونکہ بہاولپور میرا وطن ہے اور پھر کبھی کبھی اپنے دعوے کو حدود و قیود کی قدغن اور پابندیوں سے آزاد کر کے مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں گڑا کے خطیب منبر سلونی نے فرمایا سلونی معاشے تم جو چاہتے ہو پوچھو میں نے صرف مومنین سے کہا اور مولویوں سے کہا کہ پوچھو ہاں اور اسی کی دہلیز پر سجدہ کرنے کی بھیک کے صلے میں کہا کہ پوچھو ہاں کیونکہ مسجود علم کی بارگاہ میں اگر سجدہ نہ ہو تو علم مبدل و جہالت ہو جاتا ہے علم یہ بھی سرکار امیر کا فرمان ہے کہ یزید العلم فی الاشراف شرفا وفی الارذال منقصتا وضما شریف علم پڑھے اس کی شرافت بڑھتی ہے اور اگر رذیل اور کمینہ علم پڑھے تو اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے جو بیٹھے چلے گئے جو ایسا نعرہ لگانا ہے تو میں منبر فارغ کر دوں ہاں نہیں ملک اور میں آگے دلیل بھی اسی شہنشاہ کل کی زبانی دینا چاہتا ہوں سید بھائی خود فرما دیں کیا کہا پہلے شریف علم پڑھے اس کی شرافت بڑھتی ہے رذیل علم پڑھے اس کی رذالت میں اضافہ ہوتا ہے آگے میرے مولا نے دلیل دی قماء المزن فی الاسداف درن وفی فم الافاء ایثار سمن فرمایا جب ابر نیساں برستا ہے
جب نیساں کی بارش ہوتی ہے سطح سمندر پہ آ کے صدف بھی منہ کھولتا ہے، اپنے بل سے باہر نکل کے سانپ بھی منہ کھولتا ہے، وہی قطرہ وہاں جوہر بنتا ہے، یہاں زہر بنتا ہے۔ جو سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، تو جتنا کوئی اس شہنشاہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حقیر کرے، ذلیل کرے، گھٹیا سمجھے، اتنا وہ صاحب عزت بناتے ہیں۔ سلمان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے، اپنے آپ کو یوں پست کیا کہ ریچھ سے جھاڑو منا ہو گیا۔ ہاں جی، تو بڑا مزہ تو نہیں آیا سوالوں کا؟ ہاں، یعنی مطلب ہے اسرار پر، حقائق پر، غوامض پر مبنی اور اضافہ علم کے لیے ہونا چاہیے۔ بہرحال جو آگے تو اب بات تو کرنی ہی ہے۔ قوت الہی کے پیکر مولا علی نے فرمایا کہ میں علی اگر چاہوں تو ایک لمحہ میں ہزاروں ایسی کائنات ایک لمحے میں بنا ہی بھی سکتا ہوں اور ختم بھی کر سکتا ہوں۔ سوال یہ ہے پھر زمین و آسمان 7 دن میں کیوں بنائے؟ 7 نے بابا 6، اور آدم کو 40 دن میں کیوں خمیر کیا گیا؟ ایک لمحہ میں کیوں نہیں؟ سگے در سکینہ سید علی نقوی بخاری۔ بات یہ ہے لمحہ تو بہت بڑا ہے، علی اگر چاہے تو لمحے کے کروڑویں حصے میں ایسی کروڑوں کائنات بنا بھی دے، مٹا بھی دے۔ اب دیکھیں، میری طرف دیکھیے، پہلے فرمایا خالق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 وقتوں میں۔ یہ دن اس کا ترجمہ صحیح نہیں، چونکہ اس وقت دن تھے ہی نہیں۔ جی، 6 وقتوں میں۔ وجہ کیا ہے 6 وقتوں میں؟ اگر ایک وقت میں بنتے تو کائنات کی ساری مخلوق ایک جیسی ہوتی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسا کہ ایک وقت میں 14 بنے تو سارے محمد ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور دیکھو پھر قرآن کہتا ہے خلق السماوات فی یومین، آسمان 2 وقتوں میں بنے، والارض فی 4 ایام سواء للسائلین، اور زمین 4 دنوں میں۔ 4 وقتوں میں کیوں بنی ہے زمین؟ کیونکہ 4 عناصر بنانے تھے، ہاں جی، ایک عنصر کو ایک وقت ملا، ہاں، ورنہ سب ایک جیسے ہوتے۔ اور آسمان کو 2 وقت اس لیے ملے کہ 2 قسم کے فرشتے بننے تھے، اگر وہ بھی ایک وقت میں بنتا تو سارے ایک جیسے ہوتے۔ اور یہ نہ مشیت الہی تھی نہ مصلحت خیبر شکن۔ آ گیا سمجھ میں بات؟ اور رہ گئی آدم کی 40 دن مٹی خمیر کرنے کی بات، تو وہ بالکل ایسا ہے۔ کیا اللہ کو پتہ نہیں کہ کس بندے کو جنت ملنا ہے اور کس کو جہنم؟ تو مرتے ہی کیوں نہیں بھیج دیتا؟ یہ برزخ کیوں ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات ہے؟ یہ برزخ میں کیوں رکھتا ہے امجد؟ رکھتا ہی اس لیے ہے کہ برزخ میں اس قابل کیا جاتا ہے کہ جنت کی خوشبو سونگ کے مر نہ جائے۔ اللہ جانے سردار صاحب ملک اور تسلیم شاہ میں نے کیا کہا اور کس کے سر سے میری بات گزر گئی ہے؟ جو بندہ ساری زندگی گٹر صاف کرتا رہا ہو اسے اچھی قسم کا عطر سنگھا دو اسے چکر آ جائے گا۔ یہ ملکوت کی خوشبوؤں کی لپٹیں انوار کی تجلیات کو برداشت کرنے کا کورس کرایا جاتا ہے۔ 40 دن تک آدم کا خمیر گوند گوند کے علی نہیں دیتا ہو کہ آدم مجھ سے ہم کلام ہونے کے قابل ہو سکے۔
ہاں، اور اگر ایک ہی لمحے میں بن جاتا علی کے ایک لفظ کی سماعت کتاب نہ رکھتا. تم نے دیکھا نہیں ہے ایک تجلی طور پہ آئی، پہاڑ سرما ہو گیا، بشر نابود ہو گیا، موسیٰ نابود نہیں ہوا. اور محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے والے نمک حراموں، ہزاروں سال پہلے بشریت اور نبوت کے فرق کا فیصلہ ہو گیا. اگر موسیٰ بھی بشر ہوتا تو مر گیا ہوتا. بشر نہ رہا، موسیٰ نبی صاحب بے ہوش ہوا، یعنی برداشت موسیٰ بھی نہیں کر سکا. اور سار اٹھاؤ تیرے 7ویں امام کا 2 فرمان میں نے پڑھے ہیں، تمہیں میں دونوں سنا دیتا ہوں، کیونکہ ہم میں اور معصوم میں ملک اور سردار صاحب یہ فرق ہے. میرے پاس تو جو علم ہے جتنا بھی ہے میں تو مولانا وہی جواب دے دوں گا، کسی سے پچے یا نہ. معصوم ایسا نہیں کرتے، معصوم سائل کا ظرف دیکھتے ہیں. جیسا کسی کا ظرف ہوتا ہے ویسا ہی اسے جواب ملتا ہے. تو سرکار کاظم سے کسی نے پوچھا کیسا نور تھا مولا وہ جس نے پہاڑ کو ریزوں میں بٹا کے سرما بنا دیا، 70 آدمی مار ڈالے، جل گئے، موسیٰ بے خود پڑا رہا. میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا جانتے ہو وہ تجلی طور کیا تھی؟ مولا نہیں، فرمایا میرے نانا محمد اور دادا علی کے نور کا 80,000واں حصہ تھا. پلے پڑھ رہی ہے میری بات؟ نور کا 80,000واں حصہ. اور ہاں، اور میرے مولا صادق نے اس کی تشریح کی ہے. ایک محرم راز کے سامنے بات ہو رہی تھی، مولا یہ کروبین کیا ہیں؟ یہ بھی کوئی فرشتوں کی قسم ہے؟ کس آسمان پہ رہتے ہیں؟ توجہ، چلو حوالہ بھی سن لو، کیا یاد کرو گے. کتاب کا نام ہے السرائر، ابن ادریس ہلی، بڑے علامہ ہلی سے بھی پہلے گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے، اور صدیوں تک درس سے خارج میں شامل ہے، صدیوں سے. سر اٹھانا اس میں ہے. مولا نے فرمایا ان القروبیین من وراء العرش قوم من شیعتنا، فرماتے عرش سے بھی آگے قروبیین رہتے ہیں اور وہ ہمارے شیعہ ہیں. نہیں، اب مجھے گھونگھٹ میں آٹا نہ میں نے پھانکا ہے نہ پھانکنے دوں گا کسی کو جس کے بارے میں نہیں ہے. یہ خاندان بازاری پیروں کی بھرمار ہے، بازار کھلے ہیں، جا سکتا ہے اپنی مرضی سے. میں نے پہلے بتایا اور پھر ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، انتہائے زمان کا نام ہے کرسی، کرسی کے آگے لا زمانی ہے. انتہائے مکان کا نام ہے عرش، عرش کے آگے لا مکانی ہے. اور مولا فرماتے ہمارے وہ شیعہ عرش سے بھی آگے رہتے ہیں، اور جن کے شیعہ لا مکان ہیں 14 خود کیا ہیں؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ پچھلے محلے والے ٹھیک ہو؟ فرماتے وَلَوْ قُسِّمَ نُورُ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لَكَفَاهُمْ. فرماتے ایک کروبی کا نور اگر روئے زمین کی مخلوق کو بانٹ دیا جائے سارے نوری ہو جائیں.
نہیں خود بد ہو رہی ہے جن کلیجوں میں، ان پہ دراڑ ڈالنا چاہتا ہوں، اور جو چہرے کھلے ہوئے ہیں انہیں گلستان کر دینا چاہتا ہوں۔ فرماتے لما سأل موسیٰ ربہ الرؤیۃ، جب موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، امر اللہ واحدا منہم ان یکشف النقاب عن وجہہ، اللہ نے ایک کروبی سے کہا ذرا چہرے سے نقاب ہٹا کے نیچے دیکھ۔ اور دونوں حدیثیں سعید بھائی ملتی اس طرح ہیں کہ جو کروبی ہیں ان دونوں بزرگوں کے نور کے 80,000ویں حصے سے خلق ہوئے ہیں۔ لہذا پہلے والا فرمان بھی صحیح، یہ والا فرمان بھی صحیح۔ تھک گئے ہو؟ ہم سمجھ میں آئیں گی بات؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ سائنسدانوں نے 21 دسمبر تاریخ دی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی تحقیق کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، یہ جو حدیث ہے رسول کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن اس میں نقوی صاحب رسول کچھ بتانا چاہتے تھے۔ رسول سے پوچھا گیا متی تقوم الساعۃ، قیامت کب ہوگی؟ فرمایا حین تطلع الشمس من مغربہا، جب سورج مغرب سے پلٹ آئے قیامت ہوگی۔ رسول تو بتانا چاہتا تھا کہ جاہلوں دیکھتے رہنا، اگر کوئی انگلیش کے اشارے سے کوئی انگشت کا اشارہ کرے اور سورج دیوارے مغرب سے نکل کے عصر سے ٹکرا جائے تو پھر سوچنا وہ علی کیا ہے جس نے مغرب بھی سورج سے نکال لیا ہے اور قیامت بھی نہیں آنے دی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، سورج لوٹانا کون سا کمال ہے؟ سورج علی کے نوکروں نے لوٹا ڈالے۔ ہاں، کمال یہ ہے کہ سورج بھی مغرب سے نکلے اور قیامت بھی نہ آئے۔ قیامت ایسے آ جائے گی، تم جانتے نہیں ہو؟ لعنت کر دی ہے ہم نے اس قیامت پر جو امامت سے پہلے آئے۔ جو قیامت امامت سے پہلے آئے، ہو کیسے سکتا ہے میرے امام کے ظہور سے پہلے قیامت؟ اور ظہور کے بارے میں ان کے آباء و اجداد فرما گئے ہیں کذب الوقاتون، وقت بتانے والے جھوٹے۔ اور جھوٹوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو جو یہ قیامت کے پیشین گوئی کر رہا ہے، غضنفر کہہ رہا ہے، اس پہ لعنت۔ اور اگر تسلیم شک کسی کو میرے مولا کے ظہور کے وقت کا پتہ چل بھی جائے تو معصوم فرماتے اللہ پھر اس وقت کو بدل دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، ایسے نہیں قیامت میں ابھی بہت دیر پڑی ہے۔ علی کا 11واں بیٹا آئے گا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر کے پھر حکومت خیبر شکن کے حوالے کرے گا۔ اس کے بزرگ پھر حکومتیں کریں گے، اور سب سے لمبی حکومت کربلا والے کی ہے 44,000 سال۔
1000 سال سلطان کربلا کی حکومت ہے، اور پھر آخر میں اپنے نمبر پر، اپنی باری پر پھر میرے زمانے کے امام کی حکومت ہوگی، اور اس کے بعد قیامت ہوگی۔ اب قیامت ہے کیا؟ علی بادشاہ کے اپنے خطبۃ الافتخار میں یہ جملے موجود ہیں، انا مقیم الساعہ انا قیم القیامہ، فرماتے قیامت قائم کرنے والا بھی میں ہوں، ظہور کی گھڑی لانے والا بھی میں ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، اور علی کے لیے مشکل کیا ہے؟ 3 ہی زمانے ہیں نقوی صاحب، ماضی، حال، استقبال، جسے مستقبل کہتے ہو۔ ایک گزر چکا، ایک آئے گا، اور ایک اتنا موجود ہے کہ بات کرتے ہی ماضی ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ یعنی جب میں نے یہ پچھلا جملہ بولا ہے، حال میں بولا تھا، اب ماضی ہے وہ۔ اگلا جو بولوں گا یعنی حال، ماضی اور استقبال کے درمیان ایک حد فاصل ہے، بالکل حال کا وہی مقام ہے جو مخلوق اور خالق کے درمیان علی کا ہے۔ پلے پڑیے میری بات۔ ہاں، یہ جو مولوی سناتے رہتے ہیں کہ پل ہے، بال سے باریک تر ہے، تلوار سے تیز تر ہے، اس سے گزرنا پڑے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دنیا کا ماہر سے ماہر جمناسٹک جاننے والا بھی ایسے پل سے نہیں گزر سکتا۔ بھئی جو بال سے ہی باریک ہے ٹھیک ہے نا، گزرے گا کیسے؟ اسی لیے کہتا ہوں مولوی سے مت پوچھا کرو، مولا سے۔ اور خطیب منبر ازل نے مسجد کوفہ کے منبر ابیض پر فرمایا، الصراط الذی احد من السیف وادق من الشعر ہے معرفتنا اہل البیت۔ فرماتے ہیں وہ صراط جو بال سے باریک تر ہے، تلوار سے تیز تر ہے، وہ ہم اہل بیت کی معرفت ہے۔ ہاں، فرما ایک طرف وجوب ہے، ایک طرف امکان ہے، یعنی ایک طرف خالق ہے، دوسری طرف مخلوق ہے، درمیان میں بال سے باریک تر مقام ہے جہاں ہم کھڑے ہیں۔ جس نے ہمیں اللہ کہہ دیا وہ بھی مارا گیا، جس نے ہمیں مخلوق کہہ دیا وہ بھی مارا گیا۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، اور نہیں جاہل حیران ہوں گے، نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے تو پھر ہیں کیا؟ ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتی ہے معلوم، تو تیسری چیز بھی ہے جس کا نام ہے علم۔ تو بس یہی آل محمد ہے۔ نہیں بلے بڑی بات، نہیں بلے بڑی بات۔ نہیں، آدم کے پاس چلے جاؤ یا عیسیٰ کے در پہ، جہاں بھی امجد جاؤ گے، ہر نبی عالم ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ کوئی اتنا عالم، کوئی اتنا، کوئی اتنا، کوئی اتنا، لیکن ملک اور ہر کوئی کہے گا میں عالم ہوں۔ سپیکر پہ ڈنکے کی چوٹ پر بلا خوف تردید غضنفر کہہ رہا ہے، مشیت حیران ہو کے سنتی رہی۔ لسان اللہ نے کہا، زمانے والوں میں علی عالم نہیں ہوں، انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں، اللہ کا علم ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ میں اللہ کا علم ہوں۔ اور یہ پھر سوچ لو، میری مجبوری ہے، یا کتابوں سے شہنشاہ کا یہ فرمان مٹا دو، ورنہ میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی کہوں گا سیدہ جی ایک بندہ کہے یہ بات غضنفر کے علم میں نہیں، اس کا مطلب ہے غضنفر اسے نہیں جانتا، غضنفر کے علم میں جو نہیں، سوچ کے بھونکے کوئی
کہ وہ چیز علی نہیں جانتے، پھر میں سمجھ جاؤں گا اسے وہ بھی نہیں جانتا۔ ہاں بہرحال کئی سوال نقوی صاحب سن کے ہنسی بھی آتی ہے۔ اب یہ سوال ہے اور یقین ہے مجھے آپ سارے ہنسو گے اسے سن کر، مولا حضرت قاسم کی مہندی قرآن سے ثابت کیجئے۔ پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ جب واقعہ کربلا ہوا ہے قرآن نازل ہو رہا تھا؟ بھئی یہ تو 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ قرآن میں ازل تک کے واقعات ہیں جی، ازل سے ابد تک کے واقعات ہیں نا۔ چلو میرا چیلنج ہے، تم اپنے آپ کو مولوی کہتے ہو، تم سے پہلے شروع کرتا ہوں اور کائنات کے ہر ملا تک میرا یہ چیلنج رہ جاؤ، رسول کے زمانے میں تو نازل ہوتا رہا ہے، ہو رہا تھا نا۔ 13 شادیاں ہیں رسول کی، محمد کی کوئی ایک شادی قرآن میں دکھاؤ مجھے۔ بولو یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے اس کی شادی ثابت نہیں، تم مجھ سے 61 ہجری کی شادیاں قرآن سے پوچھتے ہو؟ قرآن میں ازل سے ابد تک کے حقائق ہیں، واقعات نہیں۔ ہاں، کیونکہ اگر واقعات قرآن میں آ جاتے تو ایسی لاکھوں کتابیں بن جاتی۔ ہاں، واقعات نہیں ہیں، حقائق ہیں، صاحبان اشارت کے لیے اشارے ہیں۔ آپ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ جی، اور پھر یہ مہندی اس لیے نہیں نکالی جاتی کہ وہاں مہندی لگی، یہ سیج اس لیے نہیں کہ وہاں سیج تھی، یہ تو اظہار حسرت ہے کہ وقت کیا تھا اور پیش کیا آیا۔ سوچنے والے شمر سے بھی بڑے شمر ہاں جو اس کی حسرت پر مانتے ہیں۔ جی، اور پھر دیکھنا، دیکھو، اور پھر سید زیدی میں ایک کلیہ بتا دوں، رہ گیا کہ اگر جواز اور عدم جواز کے چکر میں پڑے ہوئے ہو تو سرکار صادق کی ایک حدیث ہے، ایک بندے نے پوچھا کہ شیخ صدوق نے اسے ملا یاز الفقی میں لکھا ہے، فارسی کے قنوت کی بات ہوئی ہے کہ کیا فارسی میں قنوت پڑھا جا سکتا ہے؟ تو شیخ صدوق کہتے ہیں کہ شیخ ابن الولید فلاں حدیث کی روح سے جائز سمجھتے تھے کہ فارسی میں قنوت ہو سکتا ہے، اور آگے خود شیخ صدوق فرما رہے ہیں وَلَوْ لَمْ يَرِدْ هَذَا الْخَبَرْ، اور اگر یہ حدیث وارد نہ بھی ہوتی لَقُنْتُ أُجِيزُهُ أَيْضًا، تو میں اسے ایک دوسری حدیث سے جائز قرار دے دیتا۔ کیا کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں كُلُّ شَيْءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ، سرکار فرماتے ہیں جب تک شریعت میں ممانعت وارد نہ ہو جائے وہ چیز جائز ہے۔ چونکہ رسول کے بعد اور کوئی آنا نہیں تھا، اس کا حلال قیامت تک حلال، اس کا حرام قیامت کا حرام، تو محمد مصطفیٰ پر واجب تھا کہ یہ چیز حرام ہے یہ نہ کرنا۔ تو پہلے ممانت تم دکھا دو جو سیج ہم بناتے ہیں کہ رسول روک گیا ہو، سیج نہ بنانا بدعت ہے۔ اسی طرح رسول کا قول دکھا دو، نماز میں علی کا نام نہ لینا باطل ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی، یہ کوئی اور سوال ہے کیا ہے؟ اچھا، 13 رجب کو بھی پھر سوال جواب کا سیشن ہے، 12 کو جشن پڑھیں گے، 13 کو پھر آپ کے سوالوں کے۔ ہاں لیکن یار کچھ سوال ہو کہ مجھے جواب دیتے بھی کچھ سوچنا پڑے اور آپ کو سنتے بھی کچھ پتہ لگے۔ ہاں، اب یہ بھی کوئی سوال ہے بھلا؟ اب یہ کیا ہے جی؟
آپ نے گزشتہ برس اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ وہ تمام تر مشکل مناظر جو سید سجاد نے طے کی، اس میں تمام تر اس عظیم تربیت، رہنمائی اور ٹریننگ روحانی پر مبنی ہے جو جناب امیر نے بچپن میں امام سجاد کو فرمائی. اگر یہ اسرار ہے امام علی ابن ابی طالب امام سجاد کے درمیان، اس پر کچھ فرمائیں. جب خود لکھ رہے ہو کہ اسرار ہیں تو اسرار کو میں کیا جانوں؟ جو بات ہے ہی راز، علی کے راز کو سوائے اللہ اور تیرا کے اور کوئی نہیں جانتا. دوسرا ایک اختیار حسین اختر چنیوٹی کا شعر ہے جس کی تشریح بارہا میں نے ناچیز نے چاہی مگر کسی نے نہیں کیا، آپ سے ملتمس ہوں اس کی تشریح کا حق صرف آپ ادا کر سکتے ہیں. روز عاشور زمانے کی نگاہ نے اختر رخ شبیر پہ دیکھا ہے جلال یزداں. پتہ نہیں کن سے تم اس کی تشریح پوچھتے رہے ہو. مجھے تو حیرت اس بات کی ہو رہی ہے، غضنفر کے چہرے پہ غضنفر کا جلال ہوگا نا، تو وجہ اللہ پہ کس کا جلال ہوگا؟ جو سمجھ آ رہی میری بات؟ جو بھائی جیسا چہرہ ویسا جلال. جو یہ بھی والا کوئی پوچھنے والی بات تھی. ہاں شوکت بیٹے کو راستہ بھی دے دو اور ایک دفعہ درود بھی پڑھ لو. ہاں آ گئی بات سمجھ میں جی. خدا کو فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے جدھر مڑو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سامنے وجہ اللہ ہے. اور امیر کائنات فرماتے ہیں وہ سامنے ہر موڑ پہ مڑ کے نظر آنے والا وجہ اللہ ہم 14 ہیں. ہاں تو جلال یزداں ہی نظر آنا چاہیے تھا سلطان کربلا کے چہرے پہ، اور اس نے جلال یزداں کی جھلک دکھائی بھی ہے. ہاں جو چند لمحے جنگ لڑی ہے سرکار نے، خدا کی قسم اکبر کی جنگ دیکھ کر شامی دنگ ہو گئے تھے. اور بیٹا یہ امانت ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے علم کے چودھریوں کو موالتا لگا کہ ہے درمیان والا علی اکبر کیوں ہے. آج غضنفر تمہیں یہ راز بتانے لگا ہے، یہ مدینے میں علی اکبر نہیں تھا، علی اوسط تھا. جی ہاں کوئی مائی کلال رد پیش کرے میرے دعوے کی. مدینے میں سجاد علی اکبر تھا، یہ علی اوسط تھا، علی اصغر علی اصغر تھا. یہ کربلا میں علی اکبر ہوا. کیوں کہ جو ہی اس نے فوجی اشقیاء کے سامنے آ کے نقاب الٹی، شامیوں نے پیچھے بھی ہٹنا شروع کر دیا اور کہتے جا رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تھک گئے ہو؟ یہ تو ابھی اس ذات کی جوتی کے صدقے دیا ہوا ان کا ہنر اور کمال ہے کہ میں نے تمہارے بے تکے سوالوں میں جان ڈال دی ہے. ورنہ یہ سوال تم نے کسی اور سے کیے ہوتے تو لگتا کہ قبرستان میں سوال جواب ہو رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں جی تو میں کہہ رہا تھا اکبر کی جنگ پہ شامی دنگ رہ گئے. عباس کی جنگ پر لوگوں کو علی یاد آیا. دشمن نے اعتراف کیا ہے مارد بن صدیف تغلبی وہ ملعون تھا، 10,000 سے اکیلا لڑتا تھا اور گھر میں نقوی صاحب بیٹھ کے تکبر کے لیے میں بکواس کیا کرتا تھا. علی نے مرحب کو مارا، انتر کو پچھاڑا، ابن عبدود کا سر کاٹا. مجھ سے کبھی ٹاکرا ہو جاتا میں بتا دیتا شجاعت کسے کہتے ہیں. تو جب عباس آئے
میں عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، 9 لاکھ کے سامنے جب غازی نے گھوڑا روکا، کتنی دیر تک یوں لگتا تھا کہ گھوڑوں کی زینوں پہ لاکھوں جنازے ہیں، روحیں نہیں ہیں ان میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حیا کے لا شخوص معرّا اللوازم الحیات، کسی اور سے ترجمہ کرا لینا، یعنی لوازم حیات سے آری ڈھانچے کھڑے تھے۔ اگر عباس نہ بولتا تو شاید قیامت ہو جاتی، یہ تو عباس نے بول کے سحر توڑا۔ کہاں مر گئے ہو؟ اس وقت چونکے۔ پڑھ تاریخ میں، الفضل ما شاہد بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے شفیق زیدی پھول جس کو دشمن مانے۔ عمر بن سعد نے آگے اسے کونی ماری، گھر بیٹھ کے روزانہ اپنے صحن میں اتراتے تھے کہ علی ملتا، علی ملتا، یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ علی تو نہیں، اس کی کلائیوں میں علی رہتا ضرور ہے۔ ہاں پھر اچھا اس کو مارنا ہے، بس گیا اور آیا۔ اس نے گھوڑا بڑھایا، اور لفظ شوکت بیٹے یہ ہے کتابوں کے، کانا علا سرج فرس سے ہی قل جبل، یوں لگتا تھا گھوڑے کی زین پر پہاڑ بیٹھا ہے۔ بس اس نے گھوڑا بڑھایا، ادھر ٹیلے سے سلطان مملکت احدیت حسین کی آواز آئی۔ اچھا ٹھیک ہے پھر کہتا ہوں، ادھر مارد نے گھوڑا بڑھایا، ادھر سلطان مملکت احدیت حسین مشیت کے لہجے میں پکارا، عباس جی ثابت الاساس۔ عباس جی ثابت الاساس، میرے زور کمر، میرے نور نظر، میرے خون جگر، یہ جو آنے والا ملعون ہے یہ گھر میں بابا کے بارے میں بکواس کرتا تھا کہ علی سے ٹاکرا ہو جاتا تو میں شجاعت کا بھاؤ بتا دیتا۔ اچھا مولا یہ بات ہے تو پھر انتظار کیوں، میں خود ہی جا رہا ہوں۔ بس عباس نے اپنی ڈاب سے نیزہ لیا، حرفوں کا ضامن ہوا کرتا ہے غضنفر، جملوں کا نہیں حرفوں کا، نیزہ ڈاب سے نکالا، انگشت شہادت کی نوک پہ رکھا اور یوں نوک پہ گھماتا چلا جا رہا ہے عباس، گھوڑا بھی دوڑ رہا ہے۔ جب قریب پہنچا ید اللہ کے بیٹے نے نیزہ ہاتھ میں لیا، ناف میں رکھ کے اٹھایا، حالانکہ اصول یہ ہے نیزے کی نوک پہ بھاری چیز آئے نیچے دھستی ہے۔ اللہ جانے ید اللہ کے بیٹے کی کلائی میں ہنر کیا تھا، جھٹکا فَأَتَارَهُ فِي الْهَوَا كَأَبِيهِ الْأَقْدَسِ بَابَ خیبرہ، جیسے علی نے خیبر اڑایا تھا۔ حالانکہ اسے تو نیچے دبنا چاہیے، لیکن کلائی کے جھٹکے سے۔ پھر میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں، فَأَتَارَهُ، پس اڑایا اسے، فِي الْهَوَا، ہوا میں،
کا ابیہ الاقدس، اپنے مقدس بابا کی طرح، بابا خیبرہ، جیسے اس کے مقدس بابا نے باب خیبر اڑایا۔ کیونکہ بیٹے جب پہلی بار میں نے یہ روایت پڑھی تھی نا، ابھی پڑھ ہی رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا، لگتا تھا کتاب والے کی روح سن رہی تھی، اگلی سطر میں جواب تھا۔ سوال یہ، میں نے کہا تشبیہ پیاری ہے، تلمیح نہیں۔ تشبیہ پیاری ہے مگر تلمیح نہیں، کیوں کہ علی کا اڑایا خیبر تو آج تک نہیں لوٹا۔ کل سے سعید جی ایک تھکن شکن گولیوں کا ڈبہ ممبر پہ رکھنا، باقی جب یہ تھکنے لگے میں مٹھیاں بھر کے ان پہ نچھاور کروں۔ اب دونوں کام تو میں نہیں کر سکتا، اپنے حصے کا کام خود کرو گے۔ ہاں میری طرف دیکھو، علی کا خیبر آج تک نہیں پلٹا، مارے تو واپس آ گیا۔ تو میں نے کہا لگتا تھا صاحب کتاب کی روح سن رہی تھی، اگلی سطر میں جواب تھا۔ انہوں نے کہا میری اس تمثیل سے غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، خیبر کا دروازہ لوہے کا ہوگا، جست کا ہوگا، تانبے کا ہوگا، فولاد کا ہوگا، چاندی کا ہوگا، سونے کا ہوگا۔ دھات ملکوت میں جا سکتی ہے، نجاست ملکوت میں جا نہیں سکتی۔ اتنے سارے سوال لوگوں نے کیے ہیں۔ ہاں ہاں سرکار وفا نے ثابت الاساس کہا ہے میرے پاس۔ ہاں یعنی کائنات کی ہر شے اپنی جگہ چھوڑ سکے، حتیٰ کہ عرش بھی اپنی جگہ چھوڑ دے، اور جو اپنی جگہ نہ چھوڑے وہ ثابت الاساس ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں دھات جا سکتی ہے ملکوت میں، یہ یزیدی لشکر کا رجس تھا، جہاں تک عباس کی مشیت نے مناسب سمجھا اڑایا، جہاں ارادے نے کروٹ بدلی واپس بلایا اور آتے کے نیچے تلوار رکھی، دو ہوا، چابک دستی سے یوں، چیرہ دستی سے یوں۔ شامی حیران تھے، ہیں زین پہ ایک تھا زمین پہ چار کیوں پڑے ہیں؟ ہاں تو میں نے یہ جملہ تمہاری ضیافت تباہ کے لیے تمہیں سنا دیا۔ ہاں میں نے کہا اکبر کی جنگ پہ شامی دنگ، عباس کی جنگ نے علی یاد دلائے، اور یہ دیکھو شریکت الحسین کے خطبے کے لفظ ہیں، دربار شام میں کہا ہے جب زید بن ورقہ لعین نے بکواس کی نا کہ ہم نے عباس کو یوں منٹوں میں مار دیا، تڑپ کے کھڑی ہو گئی عالم جلال میں جلال الہی کی بیٹی، اور کہا کیا ہے لسان اللہ کے بیٹی نے فرمائی یا یزید قاذب ابن الفاسقہ، فاسقہ عورت کا بیٹا جھوٹ بک رہا ہے۔ بی بی فرماتی ہے کہ کربلا سے شام تک وہ گھر دکھا جس میں صف ماتم نہ ہو، اور اس ماتم کی وجہ میرے عباس کی تلوار نہ ہو۔ اللہ پلے پڑ رہی ہے بات میری یا نہیں؟ ہے پلے پڑ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ سر اٹھانا۔ اکبر نے یہ بالکل تحقیق انیق
اس سے کم بھی ہے، اس سے زیادہ بھی ہے، مگر غربال تحقیق میں، ریگزار تحقیق کی ریت چھاننے کے بعد جو موتی میں نے چنا وہ بتا رہا ہوں۔ 28,000 شامی اکبر نے فنار کیے، 44,000 عباس نے مارے، دونوں نے مل کے اتنے نہیں مارے جتنے زخمی حسین نے مارے۔ جی ہاں، سنبھالنا اپنے آپ کو، فرد مسرت کے آنسو ضرور ہیں لیکن سنبھالنا، مجھے بات کرنے دینا۔ جی 12 حملے کیے ہیں حسین نے، کتنے؟ اور ہر حملے میں 18,000 مارے۔ جی کہہ دینا آسان ہے، بتایا حسین نے، پوچھا تھا نا کہ یزداں کا جلال کیا ہے چہرے پر حسین کے، ان کے بعد میں ہاں یہ چونکہ میرے اپنے بچے کے سوال ہیں اس لیے اس کا جواب وہ 13 رجب والے پرچیوں میں شامل کر لیں گے۔ میری طرف دیکھنا، چونکہ 2 جملے اور بھی کہنا ہے مجھے، میری طرف دیکھنا۔ 18 حملے 12 حملے، ہر حملے میں 18,000 سے زیادہ۔ اور نقوی صاحب حسین نے بتایا میں کیا ہوں۔ ایک نیزہ میدان کربلا میں گاڑا، ایک نخیلہ پر، نخیلہ آج کل کوفے کا محلہ ہے، اللہ جانے میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں، ایک کربلا کے میدان میں، دوسرا نخیلہ میں، درمیان میں مرتجع محشر خرام کی باغ پہ ہاتھ رکھ کے بطول کے لال نے فرمایا گھمنڈ ہے نہ اپنی کثرت پہ، اکیلا ہوں، زخمی ہوں، پیاسا ہوں، لاکھوں ہو، اگر تمہارا کوئی ایک بندہ زندگی کی بازی جیت کر ان 2 نیزوں کی حد سے گزر جائے میں یزید کی بیعت کر لوں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ اللہ سورہ حدید میں اپنی صفت بیان کر رہا ہے، هو معکم اینما کنتم، اللہ کہہ رہا ہے هو معکم اینما کنتم، تم جہاں جہاں بھی رہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب فاصلہ دیکھو، لاکھوں اور اکیلا، جس نے انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو، بیعت کرتا ہے، چلو کوشش کرو، کسی کو مارے گا کوئی تو گزر جائے گا۔ جس نے بھی گزرنے کی کوشش کی، قضائے مبرم کی طرح حسین پہلے کھڑا تھا۔ حسین نے بتایا یہ آیت ہمارے حق میں ہے کہ جہاں جاؤ میں ساتھ ساتھ ہوں۔ ہاں آخر جب نہ گزر سکے فرمایا بس نکل گئی حسرت، طاقت کا گھمنڈ ہے، چلو میں تلوار سے نہیں مارتا، لو نیام میں کر لی، نہیں مارتا تلوار سے، بلا تشبیہ زخمی جبین سے خون پوچھا اور یوں جھٹکا، صفوں سے گولی کی طرح گزرتا چلا گیا ہر قطرہ، صفیں پلٹ گئی، پھر کسی صف کی طرف دیکھ کر ایک ایک حرف کا ضامن دیکھ کر فرمایا موتو مر جاؤ، سب دھڑام سے گری ختم۔ سر اٹھانا سر اٹھانا، بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ تھکے ہو؟ ہاں ابھی کچھ منٹ ہیں میرے باقی، سر اٹھانا، فرمایا اچھا چلو مارتا نہیں ہوں، ہم نے تو تمہیں زندگی دینا چاہی، تم نے تو اپنی موت کو خود آواز دی، ورنہ ہم تو قاتل کی بھی خیر خواہی کرتے ہیں، مارتا نہیں، پانی پہ ناز ہے نا، چلو 1 گھونٹ پانی دے دو بیٹھ لو، بیٹھے ہو چلے گئے ہو، 1 گھونٹ پانی دو بیٹھ لو۔ عمر بن سعد آگے بڑھا، حسین پکی بات ہے سوچ کے بولو،
کہا سوچ کے عقل والے بولتے ہیں، ہمیں عقل سجدے کرتی ہے۔ ہاں جو ہم سوچ کو سوچ دینے والے لوگ ہیں۔ سوچ کے کہہ رہا ہوں، لا پانی لے بیعت، تازہ سراہیاں بھروا کے رکھی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی، خیمے میں دوڑا، جو سراہی الٹتا ہے ریت جھڑتی ہے۔ جس سراہی کو لڑتا ہے ریت جھڑتی ہے۔ اپنے سالاروں سے، سرداروں سے، لشکریوں سے پوچھا، قیامت کی طرح پانی کا قطرہ نہیں مل رہا۔ گندی شکل بنا کے باہر نکلا۔ حسین خیمے میں تو نہیں ہے، اگر وعدے پہ قائم ہو، دریا تک اگر جانے دو۔ حسین نے کہا وقت نہیں ہے ورنہ قیامت کی سرحد تک جانے دیتا، چل دریا سے لا۔ جا کے دیکھا، خدا کی قسم لفظ یہی ہے کہ ریت کے ٹیلے نکلے ہوئے ہیں، مچھلیاں تڑپتی نظر آ رہی ہیں۔ شرمندہ ہو کے واپس آیا۔ حسین نے کہا مادر بختا، شرم نہیں آتی؟ اختیار پانی کے قطرے پہ نہیں، بیعت حسین سے۔ بھلے بڑی بات یہ تھا وہ یہ تھا وہ جلال یزداں جو حسین کے چہرے پر نظر آیا۔ ہاں استاد اختر میں نہیں سی پتا۔ یہ ہے جلالیت۔ اچھا بیٹے، اگر تم نے پھر یہ بات کہہ دی ہے تو پھر ایک اگلا تحفہ دوں۔ یہ تو حسین کو تلوار بے نام کرنا پڑی کہ اس کی آواز آئی اوفو بالعقود۔ حسین بس کر زندگی کو امان دے، اور جس کے جلال کے بعد وہ امان مانگے۔ اپنی اپنی ماں کی عظمت کی گواہی دیتے ہوئے حقدار امام نعرہ سمجھ میں آ رہی بات؟ مخلوق کو تو امان مانگنا ہی یاد نہیں تھا۔ یعنی میں تیرے کوچائے ولایت کا خارش زدہ کتا، میں تیرے کتوں کا بھی کتا بن جاؤں تو شرف ہے میرے لیے، لیکن مولا اس وقت منبر تیرے کتے کے پاس ہے۔ اور میر انیس نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا تھا کہ منبر جو ملے تخت سلیمان کو نہ دیکھوں۔ اللہ اکبر، ایسے نہیں کہہ دیا
کیونکہ سلیمان بن داؤد کی حکومت منبر کے سامنے ہیچ ہے، وہاں جنوں پہ حکومت ہے، یہاں جنوں پہ حکومت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ وہاں جسموں پہ حکومت ہے، یہاں روحوں کی حکومت۔ یاری مبارک ہو تجھے، تو وہ مقدر والا ہے، تجھے کیسے کیسے بیٹے اللہ نے عطا کیے، تو وہ ید اللہ ہے کہ تیرے قبضے سے موت پنجہ نہیں چھڑا سکتی، تیرے ہاتھ سے مشیت دامن نہیں چھڑا سکتی۔ تیرے دو بیٹوں نے تجھ سے دو چیزوں کا قبضہ لے لیا، علم کا قبضہ عباس نے، نہیں بلے بڑی بات، نہیں بلے بڑی بات، نہیں بلے بڑی بات۔ بھائی دیکھ لو، دیکھو دیکھو، جاگتے رہنا، پہلا علمدار علی نہیں ہے، جعفر تیار ہے۔ جعفر تیار کے بازو نہ رہے، علم نہ رہا، علی نے لے لیا، علی سے بے بازو نے لیا، اور آج تک بے ہاتھ کے ہاتھ سے قبضہ کوئی نہ لے سکا۔ اور لاہور والوں، یا بے ہاتھوں کی حکومت اس کی دیکھی، یا بے ہاتھ کی حکومت رب الناس کی، یا بے ہاتھ کی حکومت عباس کی۔ تو یا علی تیرے بیٹے نے تجھ سے علم لیا، تیرے حسین نے تجھ سے شجاعت لی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے والشجاعت الحسینیہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ یہ ہے جلال یزداں۔ مومنین ایک نعرہ سلطان العلماء کی صحت و سلامتی کے لیے آپ لگائیں گے۔ شامل بولو، مل کے بولو، دل سے بولو، دن دن سکینہ آل کلندر۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں، یہ انسان کا علم تھا، چند پرچیاں تھیں دور رہ گئیں، لیکن ہاں اسی پہ مجلس ہو گئی۔ اور جس کا جشن ہے آج رات، وہ 5 سال کا تھا ابھی، سرکار محمد علیہ السلام۔ سوئلا ان سلاسین الف مسالت فاجاب ما بین الصلاتین۔ جی 30,000 مسئلے امام محمد علیہ السلام سے پوچھے گئے جب 5 سال کے تھے، 2 نمازوں کے درمیان ساروں کے جواب دے ڈالے۔ پلے پڑ رہی ہے میری بات؟ میں نے شوکت بیٹے حساب کیا ہے کہ اگر ایک منٹ بھی ایک مسئلے کو دیا جائے تو نمازوں کے اوقات نکال کے 5 ہفتے چاہیے۔ حالانکہ کوئی مسئلہ 10 منٹ کا ہوگا، کوئی 5 کا ہوگا، کوئی لمبا ہوگا۔ یہ ہے کیا؟ اور بابا زمان و مکان کا مالک جواب دے رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ وقت رکا ہوا تھا جیسے شب معراج، وہاں 18,000 سال گزرے، واپس آئے، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر کی گرمی اڑ رہی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، پتہ نہیں معراج دل ہے کیا؟ ہاں شوکت بیٹے، وقت ان کے نوکر روک دیتے ہیں۔
وقت ان کی نوکرانیاں روک دیتی ہیں، وقت ان کے جانور روک دیتے ہیں۔ میں تو اور بات پہ اب میں سعید زید یہ ایسی منزل پہ گیا ہوں، بات مجھ سے چھپتی بھی نہیں، بات مجھ سے چھپتی بھی نہیں، کروں گا اللہ جانے کون بے دم ہوگا، کون عرش سے ٹکرائے گا۔ سورہ تکویر میں اللہ کہہ رہا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ تفاسیر اہل بیت میں اقسم بانفاس امیر المومنین، اللہ نے علی کی سانسوں کی قسم کھائی ہے۔ اور تیرے نبی نے کہا ان اللہ حرک الافلاک بانفاس علی ابن ابی طالب، علی سانس لیتا ہے آسمان چکر لیتے ہیں۔ نہیں اب میں نے کہا نا یا سانسیں رک جائیں گی یا عرش کو چھو لو گے۔ حدیث کہتی ہے آسمان چکراتا ہے علی کی سانسوں کے ذریعے۔ آسمان چکراتا ہے تو وقت بنتا ہے نا، معلوم ہوتا ہے اپنے 5 سالہ بیٹے کی تقریر علی سانسیں روک کے سن رہا تھا۔ اس لیے زمان ٹھہر گیا، زمین رک گئی، آسمان رک گیا۔ ہاں خیبر شکن سانسیں روک کے اپنے بچے کی تقریر سن رہا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ تھک گئے ہو تو گالیاں سعید بھائی کو دینا، کیونکہ میں تو چھوڑ رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ جشن والے پر بھی 2 جملے بول دو۔ ہاں بس بشا جی اچھا یہی تو میں سننا چاہتا تھا، ہاں یہی تو میں اندر دیکھ رہا۔ تسلیم شاہ نے تو کہہ دیا کہ ہم اسے دعائیں دے رہے ہیں، اب تو ہم بالکل یہ تھوڑی میں کہتا ہوں آپ کی دعائیں یہ تو ایسے ہے دعائیں ان کے بزرگوں کے لیے، ہاں میں آپ متعارف ہی اس گھرانے سے، سب کے لیے دعائیں ہیں۔ تمہارے لیے سب سے بڑا تحفہ یہی ہے کہ تم نے وہ فرش بچھایا ہے۔ میں 2 ٹکے کا بندہ ہوں، اتنے پیسے چاہیے پہلے مجھے بلانے کے لیے، منتیں چاہیے، پھر میری مرضی اور تاریخ فارغ ہو تو میں آؤں، ٹکے کا بندہ ہوں۔ اور تم نے وہ فرش بچھایا ہے جہاں 14 بن بلائے آ گئے ہیں۔ اس سے آگے تم کیا چاہتے ہو؟ اس سے آگے تمہیں ضرورت ہی کیا ہے کسی چیز کی؟ ہاں بس ایک بات میں ممبر چھوڑوں، غالباً پھر کے کہا پڑا ہے ماشاءاللہ، بڑی اچھی ہونا چاہیے۔ دعا کرو مولا اسے توفیق دے، اگلے سال یہ 10 کلو کا ہو، 20 کلو کا ہو، پھر اتنے کلو کا ہو جائے جتنا مجمع غدیر خم میں تھا۔ 110 پاؤنڈ کا کیک باہر ہے، اس کو تقسیم کیا جائے۔ اچھا اور جتنے عدد تیرے مولا علی کے نام کے ہیں نا اتنے پاؤنڈ کا کیک باہر پڑا ہوا ہے۔ ہاں جی بلا تشبیہ چھوٹا سا ہے، ہاں بس ایک چھوٹا سا تحفہ لو اور پھر کیک کاٹتے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر شوکت بیٹے کو سنو، بچے کھیل رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، اور یہ میرا امام 3-4 سال کی عمر ہے، بلا تشبیہ دیوار کے ساتھ لگا کھڑا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات جو نہیں؟ ہاں کیا کہنا
مامون رشید کی سواری گزری، شکار کو جا رہا تھا. ففر الغلمان ووقف محمد التقی، سارے بچے ڈر کے بھاگ گئے، مولا کھڑے رہے. اس نے دیکھا ہے سارے بچے بھاگ کے چھپ چھپا گئے، یہ کیوں نہیں گیا؟ گھوڑا روکا، بچے لما لا، تو پھر تو کیوں نہیں بھاگا؟ فرمایا لیس الطریق ضیق ولیس لی جرم، نہ راستہ تنگ ہے کہ تیری سواری کا نہ ہو، اور نہ میرا کوئی جرم ہے کہ تیرے ڈر سے چھپ جاؤں. العظمت للہ، نہیں اب دشمن تو بیٹا دشمن ہی ہوتا ہے نا. اب تم تو میرے اپنے ہو، دوست ہو، خوش ہو رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو. اللہ نہ کرے کوئی میرا دشمن بھی اگر اس مجمع میں ہے تو جو اس پر گزر رہی ہوگی، تو پھر جو ان کا نہیں، فرق ہے. ہماری دشمنی چھپ جاتی ہے، ان کی دشمنی چھپ نہیں سکتی، کیونکہ ماؤں کا کچا چھٹا باہر آنا ہوتا ہے. جی ہاں، چلا گیا تو علی حسین اس کے پاس ایک سفید رنگ کا باز تھا، بڑا نایاب اور قیمتی. پرندے کے پیچھے چھوڑا، باز اڑتے 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 ہوا میں غائب ہو گیا. عرب میں طلاق کی قسمیں اکثر کھائی جاتی تھیں کہ میری بیوی مجھ پر طلاق اگر ایسا نہ ہو تو. اس نے کہا میری بیوی مجھ پر طلاق، جب تک میرا باز واپس نہیں آتا میں یہاں سے نہیں ہلوں گا. خیمہ لگا کے بیٹھ گیا. بہرحال گھنٹوں یا پہروں بعد واپس آیا باز. فی من قورہ سمقۃ صغیرۃ، اس باز کی چونچ میں ایک مچھلی یلماؤ کل فضت، چاندی کی طرح چمک رہی ہے. نگاہ نہیں ٹھہرتی، ہے باز گیا ہوا میں تھا اور مچھلی ایسی لایا جیسی کبھی نہ دیکھی نہ سنی. اب دیکھیں یہ ہے دشمنی. اپنے وزراء سے امراء سے کہتا ہے دعا مانگو وہ بچہ میری واپسی تک کھڑا ہو، اسے قتل کرنے کا بہترین بہانہ مل گیا ہے مجھے. تھک گئے ہو تو بس، میں چھوڑنے لگا ہوں تمہارے تصور سے بھی پہلے. دور سے دیکھا بچے ابھی کھیل رہے تھے، جو ہی گھوڑوں کی ٹھاپوں کی آواز آئی بچے دوڑ گئے. میرا شہنشاہ کھڑا رہا. اس نے مٹھی میں، چھوٹی سی مچھلی تھی، مٹھی میں ڈالی. کہتے ہیں ایھا صبی ما فی یدی، بچہ بول میری مٹھی میں کیا ہے. مولا کو بتا دینا چاہیے تھا نا کہ مچھلی ہے. مولا نے لمبی تقریر شروع کی. فرماتے ان اللہ خلق فی جو السماء بحرا وخلق فیہ سمکا صغارا. فرماتے اللہ نے جو سما میں، فضا سے اوپر سمندر خلق کیا ہے جو اس کی قدرت سے معلق ہے، اور اس میں اللہ نے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں. کیوں؟ لِيُصِيدُهَا بُزَاتُ الْمُلُوكِ وَيَمْتَحِنُوا صُلَالَةَ آلِ محمد، تاکہ بادشاہوں کے شکاری انہیں شکار کریں اور وہ آل محمد کے بچوں کے علم کا امتحان لیں. لشکر میں ابو یزید بستامی بھی تھا. لشکر چلا گیا، یہ ٹھہرا رہا. سنتے رہتے نا، بڑا ایک بزرگ گزرا ہے صاحب کشف و کرامات، یہ رک گیا. بچے میں نے اس طرح کا سوال نہیں کرنا. لما لا طلب، مجھے تو یہ بتا، میں نے جاتے ہوئے تجھے دیکھا، آتے ہوئے دیکھا، تو کھیل کیوں نہیں رہا؟ مر فرما ایھا الجاہل ما خلقنا للہ، وہ جاہل، ہم کھیل کے لیے خلق نہیں ہوئے، ہم کھیلنے کے لیے خلق ہی نہیں ہوئے. توجہ. کہتے اچھا ان بچوں سے کھیلنا تیری شان نہیں، مجھ سے کھیلے گا؟ تو کیا کھیلنا چاہتا ہے؟ تے آنکھ مچولی.
کیا مطلب؟ میں چھپوں گا تو مجھے ڈھونڈنا، پھر تم چھپنا میں ڈھونڈوں گا۔ مولا فرماتے تو پہلے حسرت نکال لے، چپ۔ بس اس نے وہی اسم اعظم پڑھا، دریا میں تھا، دیکھا تو بچہ سامنے کھڑا ہے، پھر پڑھا کہیں صحرا میں تھا، دیکھا تو مولا سامنے کھڑے ہیں، درجنوں کوششیں کی مولا سامنے، تھک ہار کے شرمندہ مسکراہٹ سے کہتے ہیں اب تمہاری باری ہے، میں منہ موڑ رہا ہوں تو چپ۔ فرمایا انظر الیہ، میری طرف دیکھ۔ یہ بچوں والا کھیل ہے کہ تو ادھر دیکھ، تو اپنے اسم اعظم کے توق میں مجھے گھیرنے کی کوشش کر، میں جا رہا ہوں۔ تو اپنے اسم اعظم کے حصار میں مجھے لے۔ بس ابھی بات ختم ہوئی، میرے مولا غائب۔ ابو یزید بستامی نقوی صاحب خود کہتا ہے کہ میں نے زمینوں پہ ڈھونڈا، آسمانوں پہ ڈھونڈا، دریاؤں میں ڈھونڈا، خلاؤں میں ڈھونڈا، صحراؤں میں ڈھونڈا، فضاؤں میں ڈھونڈا، مجھے کہیں نہ ملا۔ جب میں تھک ہار کے واپس اسی جگہ آیا، میں نے کہا چھپنے والے بتا تو دے ہے کہاں؟ آواز آئی ایھا الاعمق انا فی قلبک، او بے وقوف میں تیرے دل میں چھپا ہوا ہوں۔ یا وہ کہتا ہے یحول بین المرء وقلبہ، اللہ کہتا ہے میں انسان اور اس کے دل کے درمیان چھپا ہوا ہوں۔ جاؤ گھر تک، آج جنت تمہارے گھر میں طواف کرتی رہے گی ساری رات۔ جو اس کی صفت ہے وہ علی کے بچوں کا کھیل ہے۔